السلام علیکم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا گو ہوں خداوند متعال اپنے فضل و کرم سے ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے۔ اس حاضری کے صدقہ سے ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں سے بھی درگزر فرمائے، اور ہمارے مرحومین کو بھی جوار سید الشہداء اور شفاعت سید الانبیاء نصیب فرمائے۔ خصوصاً اس ادارے سے متعلقین جو عزیز بزرگان دوست و احباب اس جہان فانی سے رحلت فرما چکے ہیں، پروردگارہ ان تمام مرحومین کو جوار سید الشہداء نصیب فرما۔ پروردگارہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بیمار مومنین و مومنات کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ بے اولاد جھولیوں کو اولاد نرینہ و سہلے سے آباد فرما۔ صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں کامیاب فرما۔ صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کے صدمات سے محفوظ فرما۔ بے گناہ اسیروں کو اسیران کوفہ و شام کی مظلومیت کے صدقہ میں جلد رہائی کی خبر عنایت فرما۔ جہاں جہاں بھی ذکر محمد و آل محمد علیہم السلام ہو رہا ہے، ان مقامات کو تا قیام قیامت آباد و شاد فرما۔ جو دوست و احباب دام میں درہم میں سخن ان مجالس و محافل کی رونق کو دوبالا کرنے والے ہیں، پروردگارہ فردن فردن ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پرسہ کے حقیقی وارث کی بارگاہ میں ہمارا یہ پرسہ قبول فرما، اور ان عزادار آنکھوں کو یوسف زہرا کا جلد دیدار نصیب فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر دل کی اتھا گہرائیوں سے بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للعاصین۔ الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین ورحمت للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین وبعد یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وخطابہ الحمید وقولہ الحق وهو أصدق القائلين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم علي مع القرآن والقرآن مع علي
لا یفترقان حتی یردا علی الحوض۔ صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند۔ محترم و معزز سامعین، صدا سلامت رہے۔ آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید 18واں پارہ سورہ مبارکہ مومنون سے آیہ مبارکہ 115 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر چکا ہوں، اور ساتھ ہی میں نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے جاری ہونے والے ایک ایسے فرمان ذیشان کی بھی تلاوت کا شرف حاصل کر چکا ہوں جسے برادران اہل سنت کے علامہ ابن حجر مکی نے اپنی کتاب سوائق محرقہ میں صفحہ نمبر 124 پہ محفوظ کیا ہے۔ ابتدائی کلام میں قاضی شبیر حسین نے قرآن مجید کی آیہ مبارکہ اور نبی رحمت کے فرمان ذیشان کو اس لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ اپنے بھائیوں کو بتا دے کہ مذہب شیعہ، امامیہ، اثنا عشریہ، خیر البریہ کسی کے تصورات و تخیلات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عظیم مذہب ہے جس کی بنیاد اللہ کے قرآن پر ہے اور مصطفیٰ کے فرمان پر ہے۔ خالق و مالک اللہ، قادر و کریم اللہ، رحمان و رحیم اللہ، بخشنہار اللہ، مہربان اللہ اپنی لاریب اور مقدس کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد خلق کیا ہے، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہماری طرف نہیں پلٹائے جاؤ گے۔ بے مقصد خلق کیا ہے۔ ہر ذی شعور، توجہ شاہ صاحب قبلہ، حاجی صاحب قبلہ، ہر ذی شعور کہ شعور میں خداوند متعال نے یہ بات رکھ دی ہے کہ وہ کوئی کام بے مقصد نہیں کرتا۔ جب کوئی ذی شعور بے مقصد کام نہیں کرتا تو کیا خود اس ذی شعور کو یہ جو جسم دیا گیا، یہ جو اس کو خلق کیا گیا، یہ جو اس کو زندگی کے سانس عطا کیے گئے، یہ جو اس کے لیے انعامات کی بارشیں کی گئیں، یہ جو اس کے لیے ندی نالے، پھول پتیاں، میوجات و پھل، یہ ساری چیزیں تیار کی گئیں، کیا یہ ساری چیزیں بے مقصد ہیں؟ یہ ان کا کوئی مقصد ہے؟ ہر ذی شعور جو یہ سمجھتا ہے کہ بے مقصد کام کرنا، فضول کام کرنا پاگل پن کہلاتا ہے۔ پاگل پن، بے مقصد کام، پاگل ہے، بے مقصد کام کیا جا رہا، پاگل ہے، عقل نہیں رکھتا۔ متوجہ کرتے ہیں نا معاشرے میں، خدا کہتا ہے تو کسی فرد کو جھنجھوڑ رہا ہے، ہم پوری انسانیت کو جھنجھوڑتے ہیں اور متوجہ کرتے ہیں کہ تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد بنا دیا ہے، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم نے اپنے پروردگار کی طرف پلٹ کے نہیں جانا۔ بس عزیزان محترم، اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے، جو رجوع اللہ کا قائل نہیں ہے وہ اپنے آپ کو بے مقصد سمجھ رہا ہے، اور جو رجوع اللہ کا قائل ہے، یعنی جو اس بات کا قائل ہے کہ اس نے اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے،
اور اس کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد معصوم فرماتے ہیں حالتیں دو ہوں گی، یا فی النار ہوگا یا فی الجنہ ہوگا۔ بس ہم تو اتنا عرض کرتے ہیں کہ فی النار و فی الجنہ کے لیے ہمیں تو خدا نے ایسا ہادی، ایسا راہبر، ایسا رہنما، ایسا پیشوا عنایت فرمایا جو اس کی بارگاہ میں آ کر اعلان کرتا ہے الہی، توجہ، الہی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک، پروردگار نہ میں تیری عبادت جہنم کے خوف سے کرتا ہوں نہ جنت کی لالچ میں کرتا ہوں۔ پروردگار جو تیری عبادت جہنم کے خوف سے کرے تیری بارگاہ میں اس کی عبادت قبول ہے؟ خدا کہتے ہاں میری بارگاہ میں اس کی عبادت بھی قبول ہے۔ تو پروردگار اس کی عبادت کو جب تو قبول کرے گا تو اسے کیا دے گا؟ کہا اسے جہنم کی آگ سے نجات دے دوں گا۔ پروردگار اگر کوئی جنت کے لالچ میں تیری عبادت کرے تو کیا اس کی عبادت بھی قبول ہے؟ کہا ہاں اس کی عبادت بھی قبول ہے۔ پروردگار اس کو تو کیا دے گا؟ کہا اس کو جنت دے دوں گا۔ لیکن پروردگار اگر تیری اس پوری کائنات میں کوئی ایسی ہستی مل جائے جو یہ اعلان کرے الہی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک، میں تو تجھے لائق عبادت سمجھ کے عبادت کر رہا ہوں۔ پروردگار جو تیری جہنم کے خوف سے عبادت کرے اسے تو نے جہنم سے نجات دے دی، جو جنت کی لالچ میں عبادت کرے اسے تو نے جنت دے دی، جو ان دونوں چیزوں سے بالا تر ہو کر تجھے لائق عبادت سمجھ کے تیری عبادت کرے اس کے لیے کیا رکھا ہے؟ تو آواز قدرت آتی ہے، اس کا انعام پوچھنا ہے، اس کا اجر پوچھنا ہے تو میرے رسول کی بارگاہ میں جاؤ۔ بارگاہ رسالت میں حاضری دی تو نبی کریم نے فرمایا یا علی جہنم کا خوف نہیں، جنت کا لالچ نہیں یا رسول اللہ میں اللہ کی عبادت نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہوں نہ جنت کی لالچ میں کرتا ہوں۔ تو پھر کہا میری زبان وہی ترجمان سے آپ سن لیجئے آپ کا مقام کیا ہے، آپ کی شان کیا ہے، آپ کی عزت کیا ہے، آپ کا وقار کیا ہے۔ یا علی اگر آپ جنت و جہنم سے بالا تر ہو کر اسے لائق عبادت سمجھ کر اس کی عبادت کر رہے ہیں تو ہم نے پھر جنت و دوزخ کو آپ کے اختیار میں دے دیا ہے۔ یا علی انت قسیم النار والجنہ، یا علی آپ جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پر 10 بستہ فقیر اتنا عرض کرنا چاہتا ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں، میرے محترم مہمان ہیں تشریف لائے ہوئے ہیں، میں تو آج زیارت کے لیے آپ کی حاضری دے رہا ہوں، صحت میری بھی ساتھ نہیں دیتی، دعا کا طلبگار ہوں اور تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے ہم دست بدعا ہیں کہ آج کے مظلوم شہید کے صدقہ میں خداوند متعال سب کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ خصوصاً ڈاکٹر محسن صاحب، ان کی والدہ صاحبہ، ان کی اہلیہ اور جو کوئی باقی دوست صاحبہ مریض ہیں، خدا سب کو شفا دے۔ عرض کرنا چاہتا ہوں امام ایسا، توجہ، نتیجہ، ہاں جی، نشہ ولایت ٹوٹنے نہ پائے، ذہن نشین کیجئے، خوب ذہن نشین کیجئے۔ امام ایسا جو نہ جنت کی لالچ میں عبادت کرے، امام ایسا جو نہ جہنم کے خوف سے عبادت کرے، امام ایسا ہے جو لائق عبادت سمجھ کے عبادت کرے۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین، امام المتقین، قائد الغر المحجلین یعصوب الدین ابھی بھی واضح نہ ہوا ہو تو خطیب منبر سلونی باب مدینۃ العلم سید الاولیاء جان مصطفیٰ یعنی علی مرتضیٰ،
فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں ان لکل مامومن امامن، توجہ نہج البلاغہ سے پڑھ رہا ہوں، ان لکل مامومن امامن، ہر ماموم کا کوئی نہ کوئی امام ہے، ہم سب ماموم ہیں، ہمارے امام ہیں، کوئی ایک ایک تلاش کرتے پھر رہے ہیں اور ان کو 4 سے زیادہ نہ ملے، اور خدا نے چادر تطہیر میں، آیت تطہیر کی پاکیزگی میں خداوند متعال نے ہمیں 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 12 عطا فرمائے، اور لوگ کہتے ہیں تم علی علی کرتے ہو، ہم کہتے ہیں ہماری مجبوری نہیں، ہمارا فخر ہے، علی علی کرنا ہمارے لیے سعادت ہے، اور معاف کرنا ہمیں، ہم تو اپنے 12 اماموں کے نام بھی لیں تو ہمیں 4 مرتبہ کہنا پڑتا ہے علی 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 علی۔ چار علی ہیں، علی ابن ابی طالب، علی ابن الحسین، علی ابن موسیٰ رضا، علی نقی علیہ السلام، 4 امام ہیں جن کا نام علی ہے۔ 12 اماموں کے نام لیں تو 4 مرتبہ ہمیں کہنا پڑتا ہے علی 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 علی۔ توجہ، دامن وقت میں گنجائش نہیں، اور ساتھ ساتھ میں مقصود بھی بیان کرنا ادب ہے۔ بہرحال اتنا عرض کرتا ہوں، جو رجوع اللہ کے قائل ہیں، اللہ کی طرف پلٹ جانے کے قائل ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ ہم بے مقصد خلق نہیں ہوئے۔ منزل کی طرف آ جاؤ۔ جو آخرت کا انکار کرتا ہے وہ اپنی زندگی کو بیکار کرتا ہے، اور اگر کوئی شخص آخرت کا اقرار کرتا ہے تو اصل میں وہ آخرت کا اقرار نہیں کرتا، بلکہ اپنے آپ کو باوقار بناتا ہے، اپنے آپ کو ذمہ دار بناتا ہے، اور اپنے آپ کو معاشرے میں بتاتا ہے کہ میں بے مقصد خلق نہیں ہوا۔ تو اب میرے محترم دوستو، سوچیں تو صحیح وہ مقصد کیا ہے؟ لکل انا لکل مامومن امامن، امیر المومنین فرماتے ہیں ہر ماموم کے لیے امام ہے، اور ہمارے کتنے امام ہیں؟ 12 امام ہیں۔ امام سے کیا کیا جاتا ہے؟ میں کچھ عرض کروں، میری گزارشات کی حیثیت میرے جتنی، کوئی اور عالم دین، عالم بزرگوار، خطیب بزرگوار کوئی ذکر کرے، اس کا مقام، اس کا بیان، جتنا اس کا قد کاٹ اس برابر، لیکن اگر خود علی علیہ السلام امام اول خود بتائیں کہ امام سے لینا کیا ہے، امام سے غرض کیا ہے، ہمیں امام کی ضرورت کیوں ہے، تو امیر المومنین فرماتے ہیں امام کی ضرورت محفل کو گرمانے کے لیے فقط نعرے لگانا نہیں ہے۔ توجہ، دامن وقت میں گنجائش نہیں، لہذا منزل کی طرف آ گیا ہوں۔ محفل کو گرمانے کے لیے، سٹیکر سینے پہ لگانے کے لیے، گاڑی پہ لکھ دینے سے لوگوں کی نگاہ میں آپ بھلے اندھیرے میں بھی لوگ آپ کو نہ بھی دیکھ رہے ہوں، بزرگ ہیں یا جوان، کس قوم سے ہیں یا کس قبیلہ سے، اگر یا علی کی صدا بھی آ جائے تو سمجھتے ہیں ادھر کوئی نہ کوئی ہے، سمجھتے ہیں نا، کوئی نہ کوئی ہے۔ لوگوں کو اگر منوانا ہے تو لوگ تو صرف نام علی کی صدا سے ہی فیصلہ کر دیتے ہیں
کہ ادھر کوئی ہے، اور وہ کون ہے؟ علی والا ہے، نام علی سے علی والا ہے، آپ بھی کہتے ہیں علی والا ہے، آپ کو بھی یقین ہے وہ علی والا ہے۔ تو بس میں اتنا عرض کیے دیتا ہوں، آج کی مجلس کی فقیر کی فقیرانہ نیاز یہ ہے کہ معاشرے میں جو شخص بھی کھلے دل سے علی ولی اللہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد اگر علی ولی اللہ پڑھ لے تو ہم اس علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھنے والے کو اپنے سر کا تاج، اپنے دل کا میوہ، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک، اپنی جان سے بھی عزیز تر سمجھتے ہیں۔ یہ پیغام ہے، مجلس کا پیغام ہے، پیغام امام زین العابدین علیہ السلام۔ اسی آیہ کی ذیل میں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، بے مقصد ہو بزرگوں، بے مقصد خلق کیے گئے ہو، جوانوں بے مقصد خلق کیے گئے ہو، یا مقصد ہے کوئی؟ تو سورہ زاریات ہے، 27واں پارہ ہے، آیہ مبارکہ 55 اور 56 ہے۔ بات غیروں سے نہیں ہے، بات مومنوں سے ہے۔ پھر ذہن نشین کیجئے، سورہ زاریات 27واں پارہ آیت نمبر 55 اور 56۔ بات غیروں سے نہیں ہے، بات مومنوں سے ہے، بات محبان علی سے ہے، نام علی لینے سے جن کو سکون ملتا ہے ان سے ہے، کہ صرف یہاں تک نہ رکے رہو بلکہ ایک مرحلہ اور طے کرو، اور وہ کیا ہے؟ وذکر، یاد دہانی کراؤ، وذکر یاد دہانی کراؤ، یاد دلاؤ۔ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ یاد دہانی کسی اور کو فائدہ دے یا نہ دے، موالیان حیدر کرار کو ضرور فائدہ دیتی ہے۔ وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، پروردگار مومنین کو کیا یاد دہانی کرائی جائے؟ کہا ان کو بتایا جائے کہ تم بے مقصد خلق نہیں ہوئے، با مقصد خلق ہوئے ہو، اور تمہارا مقصد زندگی کیا ہے، تو وہی انہیں یاد دلاؤ۔ وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، یاد دہانی کراؤ، یاد دہانی صاحبان ایمان کو فائدہ دیتی ہے، اور وہ یاد دہانی کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے جن و انس تمہیں تو بس، توجہ، میں نے الحمدللہ رب العالمین اپنے وقت میں رہتے ہوئے کوشش کر رہا ہوں کہ بات آپ کے اذہان تک بھی کچھ پہنچا کے جاؤں۔ الحمدللہ آپ نے تو اپنی دعائیں مجھ تک پہنچا دی ہیں، اب میری ذمہ داری ہے کہ میں وذکر، خدا کہہ رہا ہے یاد دہانی کراؤ۔ اگر اس کا حکم نہ ہوتا تو میں ہاتھ باندھ کر آپ سے اجازت لے لیتا۔ حکم ہے وذکر، یاد دہانی کراؤ۔ فإن الذکر تنفع المؤمنین، یہ یاد دہانی مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ اے برادر محترم، کسی مسلک میں، کسی مذہب میں تلقین نہیں ہے، تیرے مذہب میں تلقین ہے۔ قبر میں لٹا دیا جاتا ہے، پھر بھی ایک بندہ قبر میں اتر جاتا ہے، ایک سرانے بیٹھ جاتا ہے، تلقین پڑھنا شروع کرتا ہے اور پہلے صدا دیتا ہے، اسمع افہم، سن اور سمجھ۔ جن کے مذہب میں مرنے کے بعد بھی سننے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم نہیں ہوتی، وہ مذہب اہل بیت ہے۔ سننے اور سمجھنے کی صلاحیت مرنے کے بعد بھی ختم
نہیں ہوتی، اسے بھی کندھا ہلایا جاتا ہے، اسمع افہم یا فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں، سنتا ہے تو سنا رہے ہیں، سمجھتا ہے تو سمجھا رہے ہیں۔ توجہ، جن کے مذہب میں مرنے کے بعد بھی سننے اور سمجھنے کی دعوت دینا باقاعدہ مذہب کا حصہ ہے، اس مذہب میں گفتگو ہو، گھنٹوں برابر گفتگو ہو، نہ کوئی بات سنائی جائے نہ کوئی بات سمجھائی جائے، بس سلام وعلی السلام السلام، پھر ایسے سلام اسلام پر ہمارا بھی سلام، خدا حافظنا سے نہ۔ برادر محترم، ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ میرے پاس سوائے کے مہرے کا ہے۔ ابن حجر مکی نے تحریر کیا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری صحابی رسول کہ میں بارگاہ میں گیا، دیکھا گودی رسول میں حسین عالم بچپن میں اپنے نانا جان سے کھیل رہے ہیں، یہ بات ذہن نشین رہے، الامام و اماماً ولو کان صبیہ، امام امام ہوتا ہے چاہے گودی مادر میں ہی کیوں نہ ہو، کھیل رہے ہیں۔ اور اس عالم میں آپ نے فرمایا، اے جابر اسے پہچانتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ کا لخت جگر ہے، حضرت امام حسین ہیں، عالم بچپن ہے، ابھی عالم بچپن گودی میں ہیں، رسول اللہ کی گودی میں، روایت کی لفظ ہیں گودی میں ہیں، یعنی اتنا عالم بچپن ہے کہ ابھی گودی میں ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں اسے پہچانتے ہو؟ کہاں پہچانتا ہوں یا رسول اللہ، یہ آپ کے لخت جگر ہیں، یہ حسین ہیں۔ کمال، کروڑوں سلام اس مسلک کے عقیدہ امامت کو۔ توجہ کہ نبی کریم فرماتے ہیں، اے جابر یہ جو بچہ میری گودی میں تو دیکھ رہا ہے، خدا اسے ایک بیٹا دے گا، خدا اسے ایک بیٹا دے گا، اسے ایک بیٹا دے گا، اسے، اس کا نام علی ہوگا۔ مجھے سر فخر سے بلند کر کے یہ کہنے کی اجازت دے دیجئے کہ نبی کریم تعارف کروا رہے ہیں، میری گودی میں جو لال ہے اس کا بابا بھی علی ہے، اس کا بیٹا بھی علی ہے۔ بس ساتھ میں فرمایا، جابر قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن منادی ندا کرے گا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے روز معاشر انبیاء بھی، اولیاء بھی، اوصیاء بھی، صالحین بھی، گناہگار بھی، خطا کار بھی، سب از آدم تا قیام قیامت سب فرزندان آدم جس صنف سے تعلق رکھتے ہوں میدان معاشر میں ہوں گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ان میں 1,24,000 انبیاء بھی ہوں گے، ان کے اوصیاء بھی ہوں گے، اولیاء امت بھی ہوں گے، صالحین بھی ہوں گے۔ نبی کریم فرما رہے ہیں ابھی گودی میں ہیں حسین، توجہ، ابھی عالم شباب نہیں، ابھی شادی نہیں، ابھی اولاد نہیں، ابھی گودی میں ہیں۔ مل کر باواز بلند صلوات پڑھیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت رہیں۔ بسم اللہ صحیح دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے عزیز محترم
سید اسد عباس شاہ صاحب کی عمر دراز کرے، ان کو ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے، اور محبت اور الفتوں کے سائے میں یہ مسجد، یہ امام بارگاہ، یہ مدرسہ، ان کے ساتھ میں دیر تک پاکیزگی کا سفر کرتا رہے۔ قائد صاحب مومنین دی ہن اولین فرض ہے کہ مدرسیاں دی حفاظت تے امداد کرو۔ ماشاءاللہ ختم تھی ویسن جڑے حالات و واقعات چل رہے ہیں، اللہ خیر کرے، مدرسے مضبوط نہ ہو سن تو ہر شے ختم انشاءاللہ مدرسے مضبوط توڑے جائیں سردار ہو سن تو انشاءاللہ مضبوط رہ سن۔ مل کے سائیں دی ذات تے اونچی آواز نال صلوات پڑھو۔ ماشاءاللہ سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت رہو۔ ٹائم نہیں ہے، ٹائم بہت تھوڑا ہے، عرض کیے دیتا ہوں۔ گودی میں ہیں امام حسین، گودی میں ہیں، تعارف ہو رہا ہے، بابا بھی علی ہے، بیٹا بھی علی ہے، اور پھر ساتھ میں فرمایا میدان معاشر ہوگا، ندا دی جائے گی خدا کی طرف سے کہ جو سید العابدین ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ حدیث، جو سید العابدین ہے وہ کھڑے ہو جائے۔ تو نبی کریم فرماتے ہیں اے جابر، بھرے میدان میں، میدان معاشر، بھرے میدان میں، انبیاء کی صف میں، اولیاء کی صف میں، صالحین کی صفوں میں جو کھڑا ہوگا وہ میرے اسی حسین کا بیٹا علی زین العابدین ہوگا۔ امام علیہ السلام کا ایک فرمان عالی شان، اور اسی کے ساتھ ہی اجازت کے بہترین مصائب خان ہمارے عزیز جنہوں نے آج شبیہ تابوت امام سجاد علیہ السلام برآمد کروانا ہے، وہ تشریف رکھتے ہیں، انشاءاللہ ان کو وقت دے دیتا ہوں۔ آپ امام کا فرمان سننے کے لیے اپنی آمادگی کا ثبوت دیں اور بآواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ کتاب کا نام ہے تحف العقول، علامہ حرانی مذہب اہل بیت کے 4 صدی ہجری کے عظیم محدث ہیں، انہوں نے اس حدیث کو محفوظ کیا۔ امام کا فرمان فاتقوا اللہ، امام کا فرمان سنیں، آمادگی کا ثبوت دیتے ہوئے ماشاءاللہ متوجہ ہیں، ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیجئے۔ فاتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچو، فرمان سید سجاد، سبحان اللہ، عابدین کی زینت، سجدہ کرنے والوں کا سردار، فرما رہے ہیں فاتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ پہلی بات، عباد اللہ، اے بندگان خدا، امام کی لفظ ہے فاتقوا اللہ، عباد اللہ، سادات و غیر سادات، بزرگان، جوانان، بھائیوں بہنوں، سب سماعت کرو۔ امام کا فرمان فاتقوا اللہ، آج ان کی شبیہ تابوت برآمد ہونے والی ہے اور شب شہادت ہے، بس امام کا فرمان سن لیجئے۔ فاتقوا اللہ، عباد اللہ، تفکروا، سوچو۔ امام فرماتے ہیں سوچو، سوچو، تفکروا، سوچو۔ امام فرماتے ہیں تفکروا، سوچو، 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 غور کرو، بے مقصد خلق نہیں کیے گئے، تمہاری خلقت کا بہت بڑا مقصد ہے، اور یاد دہانی کے طور پر اس مقصد کی طرف متوجہ بھی کیا گیا ہے کہ وہ مقصد خلقت تمہارا عبادت ہے۔ تفکروا، سوچو، زندگی بڑی تیزی سے گزر رہی ہے، تفکروا، اور سوچتے ہی نہ رہ جاؤ۔ فرمان فاتقوا اللہ، عباد اللہ، تفکروا، سوچو، وعملوا، اور عمل کرو۔ جب بے مقصد خلق نہیں کیے گئے تو پھر سوچنے کے بعد نتیجے تک پہنچے ہو تو پھر عمل کرو۔ امیر المومنین، لنگر آسمان و زمین، امام المتقین، قائد الغر المحجلین،
ایک مرتبہ پھر ربائی سنا دیتا ہوں۔ یعصوب الدین خطیب منبر سلونی، باب مدینۃ العلم، سید الاولیاء، جان مصطفیٰ یعنی علی مرتضیٰ۔ نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں لا تجعلوا یقینکم شکا، اے موالیو اپنے یقین کو شک میں نہ بدلو، یقین پر رہو، یقین۔ امیر المومنین فرماتے ہیں لا تجعلوا یقینکم شکا ولا تجعلوا علمکم جہلا، اور اپنے علم کو جہالت میں بھی مت بدلو۔ مولا کون ہے جو یقین کو شک میں بدلتا ہے؟ کون ہے جو اپنے علم کو جہالت میں بدلتا ہے؟ فرماتے ہیں اگر یقین ہے اور شکوک و شبہات کی نظر نہیں ہو رہا یقین تمہارا، تو پھر کیا کریں مولا؟ فرماتے ہیں اذا تیقنتم فاقدموا، اگر یقین ہے تو پھر گھبراتا کیوں ہے؟ ہارون مکی کی طرح جلتے تندور میں چھلانگ لگانا۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں عرض کرتا۔ اذا تیقنتم فاقدموا، یقین ہے تو پھر قدم بڑھاؤ۔ اذا علمتم فعملوا، اگر علم ہے تو اس پر عمل کرو۔ علم ہو اور بندہ عمل نہ کرے تو پھر وہ علم نہیں رہتا، جہالت میں بدل جاتا ہے۔ تفکروا وعملوا، کون سا عمل کرو؟ آپ فرماتے ہیں لما خلقتم لہو، وہ عمل کرو جس کے لیے تمہیں خلق کیا گیا ہے، وہ عمل کرو جس کے لیے تمہیں خلق کیا گیا ہے، اور مقصد تخلیق ہے عبادت۔ بس ایک جملہ، سادات کو بہت مان تھا، علم نظر آ رہا ہے، علم نظر آ رہا ہے، سادات کو بہت مان تھا عباس پر، بہت مان تھا، بہت مان تھا حضرت عباس پر۔ صاحب سراج الغم لکھتے ہیں کہ شمر روایت کرتا ہے کہ میں نے جب ماتم کی تیاری کرو، جب گستاخانہ لہجے میں شہادت کے بعد سر حسین کو بلند کیا تو میں نے دیکھا حسین کے کٹے ہوئے لبوں میں حرکت ہے۔ میں نے اپنے کان قریب کیے کہ دیکھوں اس عالم میں حسین کیا کہہ رہے ہیں۔ اے عزادارو تمہاری جوانی سلامت رہے، بزرگوں تمہارا سایہ سلامت رہے۔ عرض کرتا ہوں وہ روایت کرتا ہے اس وقت جب سر تن سے جدا ہو چکا تھا، لب کٹ چکے تھے، گلوِ نازنین پہ خنجر چل چکا تھا، اس وقت جو گستاخانہ انداز میں اس ملعون نے سر حسین کو اٹھایا تو آہستہ آہستہ آواز آ رہی تھی عباس 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 اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ یہ قرآن مجید ہے، باوضو ہوں، عبادت سمجھ کے حاضری دے رہا ہوں۔ سیدہ زہرا میری شفاعت نہ کریں اگر غلط بیانی کروں، اور اگر صحیح روایت تجھ تک پہنچے تو آنسوں کو تو بھی پیارا نہ کر۔ روایات میں ملتا ہے صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک ہر شہید کی شہادت پر مستورات نے ایک بیان کیا، واہ زہیرہ واہ حبیبہ واہ علیہ واہ قاسمہ، ایک بین جس کی شہادت کی خبر آئی ایک بین کیا۔ لیکن قسم دے کر کہتا ہوں
جب ام البنین کا لال زین ذوالجناح سے زمین پہ آیا تو ہر بیوی کا ہاتھ اپنے سر پہ آیا، فرات کی طرف رخ ہو گیا اور دو بین کیے. ایک بین تھا واہ عباسا واہ حجابا. اجرکم اللہ. بالکل انتہائی اختصار سے. کٹے ہوئے لبوں سے صدا تھی عباس. بیویوں کی سروں پہ ہاتھ آئے اور کہا واہ عباسا واہ حجابا. اور سنو گے آخری بین. جب 13 محرم کو اعجاز امامت سے تیرا سجاد امام کربلا میں پہنچے، بڑے صبر کے ساتھ ایک چٹائی لی، بابا کے جسم کے ٹکڑوں کو. آپ نے یہ شاید کم سنا ہے لیکن امام زمانہ فرماتے ہیں السلام علی الاعضاء المقطعات. میرا اپنے جد مظلوم کے جسم کے ٹکڑوں پر سلام. ٹکڑوں پر سلام. ٹکڑوں پر سلام. اکٹھا کیا، زمین کربلا کے سپرد کیا اور پھر انگشت شہادت سے بابا کی قبر پر ایک درد بھرا جملہ لکھا. ھذا قبر الحسین. لوگو یہ میرے بابا حسین کی قبر ہے. الذی قتلوہ عطشانا. جسے ظالموں نے پیاسا شہید کر دیا. پیاسا شہید کر دیا. بڑے تحمل سے امام حسین علیہ السلام کو دفن کیا. ہم شکل پیغمبر کو دفن کیا. حسن کے یتیم قاسم کو دفن کیا. بس آخری جملہ ہے، دفن کیا. جگر سنبھالیے، پھر سے ذہن نشین کیجیے. امام حسین کے کٹے لبوں سے صدا عباس. بیویوں کے سروں پہ ہاتھ، پردے کی حفاظت اور صدا عباس. اور جب سب دفن کر چکے تو بنی اسد آئے. آقا فرات کے کنارے ایک لاشا ہے جو بہت زخمی ہے، جس کو دائیں طرف سے اٹھاتے ہیں تو اس کی بائیں سائیڈ لڑک جاتی ہے، بائیں طرف سے اٹھاتے ہیں تو دائیں سائیڈ لڑک جاتی ہے. امام فرماتے حلومو حلومو بنی اسد آ، وہی تو میرا چچا عباس ہے. اجرکم علی اللہ. استاذ العلماء کے جملے ہیں. استاذ العلماء پڑھتے ہیں تھے کہ فرماتے تھے کہ سب کو بڑے صبر سے دفن کرنے والا سید سجاد جب چچا عباس کے لاشا کے قریب پہنچا تو لاشا پہ اس طرح گرا جس طرح پرندے کو شکار کیا جائے اور وہ گرتا ہے اور تڑپتا ہے. چچا کے لاشا سے لپٹ گئے اور لپٹ کے تڑپتے بھی تھے اور کہتے تھے چچا تو فرات کے کنارے سو گیا. ہائے میرے ساتھ ہوتا کوفہ کا بازار، علی و بطول کی بیٹیاں ننگے سر. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. انشاءاللہ اتوار والے دن امام بارگاہ ابو الفضل العباس میں بعد نماز مغربین فقیر حاضری دینے کی سعادت حاصل کرے گا. انشاءاللہ صحت سلامت رہے. مولا آپ سب کا پرسہ قبول کرے اور پرسے کے حقیقی وارث کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے. میں دعوت خطاب رساں بحر المصائب مصور غم شہنشاہ فضائل المصائب جناب مولانا سید تنویر حسین نقوی صاحب جو کہ شبیہ تابوت امام سجاد علیہ السلام برآمد کروے سن بر محمد و آل محمد صلوات. تمام مومنین کو گزارش ہے کہ ایک قدم اگاں ونجو تاکہ جڑے پچھو مومن آسنو تنگ نہ حسین نیاز حسین تکلیف نہ سمجھو. ایک قدم اگاں جو بر محمد و آل محمد صلوات.
ایک اعلان سماعت فرماؤ 27 محرم الحرام 5 ستمبر بروز اتوار مجلس ازا ہوسی ٹھیک مجلس ازا 3 بجے شروع ہوئے سی امام بارگاہ حضرت ابوالفضل العباس چوک مہاران جن کا خطاب فرمائے سے حجت الاسلام المسلمین جناب علامہ قاضی شبیر حسین علوی صاحب اور ذاکر اہل بیت سید الطاف حسین شاہ جہان پور مولانا مظہر حسین صادقی صاحب ذاکر ملک محسن عباس تہیم سلاروین ذاکر ملک ناصر عباس تہیم ذاکر ملک ناصر عباس لنگا ذاکر زید عباس بلوچ کوٹلہ چاکڑ ذاکر سید الطاف جہان پور ذاکر حسن زام ملتان اور انہوں نے علاوہ دیگر خطبہ علماء ذاکرین خطاب فرمیشن بر محمد و آل محمد صلوات اور جناب دے سامنے بحر المصائب طوفان غم جناب مولانا سید تنویر حسین نقوی صاحب آف خوشاب جو کہ شبیہ تبوت امام سجاد علیہ السلام برآمد کرویسن آگا صاحب دی سیغت و سلامتی واسطے مل کے بآواز بلند صلوات رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلی اللہ محمد و آل محمد صلوات سارے حضرات بآواز بلند اللہم صلی اللہ محمد و آل مجلس پاک دی قبولیت واسطے بھی صلوات محمد و آل محمد اللہم صلی جتنے مومن بیمار ہیں انہوں دی شفا یابی واسطے جتنی گودہ خالین انہوں دی آبادی واسطے جتنے صاحب اولاد ہیں انہوں دے بچیاں دی عمر درازی واسطے بھی صلوات محمد و آل محمد اس ادارے واسطے جتنے بھی معاونین بالخصوص سید مرید شاہ صاحب دے اللہ درجات بلند فرماوے اور جتنے مومنین اس جہاں تو اس جہاں تے منتقل ہو گئے انہوں دے درجات دی بلندی واسطے بھی صلوات محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل تعداد زیادہ ہے صلوات دی آواز گھٹے کوشش کرو عبادت شامل سارے ہو اللہم صلی علی محمد و آل ماشاءاللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلند صلوات اللهم صل على محمد الحمدللہ الذی لا یبلغ مداحتہ القائلون ولا یحصین عمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد المصطفى بلند صلوات اللهم صل والصلاة والسلام على وصيه وخليفته ووارث علمه علم الأولين والآخرين بلند صلوات اللهم وسلام
वस्सलाम अला असय्यदतिल जलीलतिल मखदूमतिल महरूमते अन हक़ अमीरा से अबिहा अल्लती कालत सुब्बत अलैया मसाइबुन लौन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लियार हाथ चुम के सबार दी मलका दे ते आखे साबरां दा सुल्ताने ओ जै अकबर ज़ीन तो लाया अज ओ साडा मेहमान बिस्मिल्लाह लख दफा हाथ चुम के सबार दी मलका दे ते आखे साबरां दा सुल्ताने ओ जै अकबर ज़ीन तू लाया अज ओ साडा मेहमान देखा दे उंदी शक्ल को देख के याद आ गए ते उंदे जुल्म दा कुल सामाने ओ मैं को इंज पिया लगदा जिवें हुण वदा लांदा मेरा सोहणिया दा लख दफा लख दफा लख दफा लख दफा उंदी शक्ल को देख के याद आ गए ते उंदे जुल्म दा कुल सामाने ओ मैं को इंज पिया लगदा जिवें हुण वदा लांदा मेरा सोहणिया दा अल्लाहु अकबर हसीन बिन नमीर आए इमाम खाना खवाए आलिया अपने हाथ नाल खाना पकाए टुरन लगे आदे ते कोई पता जो कोई नहीं मैं कौना इमाम दामन पकड़ के आदन मत समझे मैं नहीं सुझाता आवाज आई तू कातिल है मेरे अकबर दा ते तेरा नाम हसीन नमीरे अल्लाह अकबर तेरे एक फल बरसी मैडिया दो मावा दे गया बन विच जिगार लख दफा अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तअलमून बुलंद सलवात अल्लाह तोड़ा पुरसा कबूल फरमावे दूर या नज़दीक तो मुकानी जितने कदम भर के अल्लाह इबादत शुमार फरमावे एक इल्तमास है जमी हाज़रीन दे मरहुमीन वास्ते और बिलखस हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन क़िबला मौलाना मोहम्मद हुसैन मेहदवी दी वालदा दा इंतकाल हो गया एक दरजात दी बुलंदी वास्ते एक सूरह फातिहा दी तिलावत दी इल्तमास है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल lahu कुफुवन अहद कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल lahu सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल सलवात सारे हज़रात बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा थोड़ी आवाज़ खोलो एक फजीलत जुमला इजाज़त है
اگر تھوڑا اج موڈ بنیا تو میرے دل منگدا ہے تو اللہ اکبر یا رسول اللہ یا زندہ حسینیت زندہ یزیدیت یزیدیت اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت بے شمار برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ اج میرے دل منگدا ہے تانوں ایک دادے دی شان وچ قصیدہ سناواں ایک پوتے دی شان وچ قصیدہ سناواں توجہ فرمائے دعا کرے چونکہ مجالس دی بہتات سفر کوئی طبیعت خراب تے کوشش کرے سا حق ادا ہو جائے توجہ ہے غور فرماؤ دوستو لوگ آدھیں علی مولا نو ودھیں دن اسا نہیں ودھایا اسا دے سینیاں کہ علی مولا فرمائیں انا عبد من عبید محمد جنہ دا غلام اتنا عظیم ہے رب جانے سردار کتنا بلند سے توجہ فرمائی نہیں میرے دل منگتا ہے کچھ قصیدے سنواواں لیکن وہ قصیدہ نہیں دنیا دے کسی شہر اور میرے واسطے فخر ہے زوار بسمل ساڑی مجلس سے موجود ہیں قوم دا فخر ہیں توجہ فرماؤ ہاں جتے حق دی آواز بلند کرن والے موجود ہیں توجہ فرمائے مالک کون و مکان نے میرے پروردگار حق تو بندہ ہی آپ فرمائی لو لاق لما خلقت الافلاق مصطفیٰ تن نہ بنائیاں زمانے دی کوئی شے نہ بناواں ہا حق بندہ ہی اپنے حبیب نو بیت اللہ چ بھیجیا ہوئی آہا نہیں ساتھ دے سو تو میں پڑھ ساں پروردگار حق بندہ ہی کائنات جس واسطے بنائی ہی جتھے قدم چاہ کے رکھے اس جہان و قسم دے قابل سمجھ دیں حق تو بندہ ہی پروردگار اپنے حبیب نو بیت اللہ چ بھیجے ہاں لیکن کیوں بھیجے علی مرتضیٰ نو میں قرآن دی آیت پڑھی الرجال قوامون علی النساء مرد حاکم ہے عورت محکوم ہے ہو سکتا ہے کسی دن سیدہ زہرہ آکھے آچا یا علی میں ہاں جڑی کائنات جو سب تو وڈے گھر چ پیدا تھیاں میری علی ولی دی اکھیاں جھکیاں نہ تھیویں بلکہ سر بلند کر کے آکھیں بے شک سیدہ تو سب تو وڈے گھر رحمت للعالمین دے گھر پیدا تھییں میں نے بھی تو ویکھنا میں رب العالمین دے گھر پیدا ہویا حیدری نعرہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ حیدری اللہم صلی علی محمد وآلہ توجہ ہے ہتھاں تے چایا بھیرانے بھیرانو قصیدہ شروع کر رہے ہیں توجہ فرمائے چونکہ وقت دامن نہیں گنجائش نہیں غور فرمائے قصیدہ شروع کرے ہتھاں تے چایا بھیرانو پہلا قصیدہ مصطفیٰ نے پڑھیا توجہ فرمائے یا علی انت بمنزلت ہارون میں موسیٰ لا نبی بادی یا علی تیری مثال انیا رہے جی میں ہارون دی موسیٰ نہ لئی میرے بعد نبی کوئی نہ ہو سی کہندہ پتر جمعی تین ماما نقشر علینین ساڑھے علاقے دے کلچر مطا تو سا نراز ہو سونے پتر ہومن تنان کے نال سونے پتر ہومن تنان کے نال خدا نہ کرے بچہ کر ہومن تان کے نال کسی فوجوں کی روٹ اپنے چاچے آرے جو سونا ہوئے تانے نیوے پر جیتی کے لیے سونی اپنے نانے کے لیے نانے نانی اور کلانا کرتا ہوں توجہ ہے ہتھا میں جائے رسول نے فرمائے کہ بیت اللہ کی نعمتیں تھوڑے کچھ اپنی آنکھ پہ ہوگا
علی یا علی یا علی مدد حق ہے. توجہ فرمائی نے ہتھ دے بھرانے چاہیا اپنی مرضیاں عطا کیتیاں. توجہ ہے. اور رسالت امام حدیث پڑھی یا علی انت خیر بشر من بعدی من ابا فقد کفر. یا علی میرے بعد تو تمام مخلوق تو افضل ہیں، جڑا انکار کرے وہ تو کافر ہے. سبحان اللہ. رسول حدیث پڑھی قصیدہ پڑھا یا علی لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار. اگر سارے لوگ میرے بھرا علی دی محبت جمع ہوئے نا اللہ نے جہنم بناون دی لوڑ ہی کوئی نہیں. توجہ ہے جناب. غور فرماؤ تو جملہ توڑی خدمت عرض کراں. توجہ فرماؤ. لوگ آدن ودھائیں دن میں حضرت ابو بکر کول پوچھے کوئی علی دی شان دا قصیدہ کتاب چنو ہے. میں مجرم کتاب دا نام مشکات شریف دوسری جلد میں پوچھے کوئی علی دی شان دا قصیدہ اس آکے اپنے کول سنواواں یا رسالت ماب دی زبان اطہری چوں. میں کون دی زبان اطہری چوں؟ نے فرمایا کہ انی سمعت رسول اللہ میں رسول کول سنیے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول پہ فرمینین لا یجوز احد الصراط الا من قطب له علی الجواز. پل صراط تو کوئی لگ سکتا نہیں جب تک ٹکٹ علی نہ دے وے. نہیں حیدری. یہ قصیدہ سنن دے موڈے چو تو اگلا جملہ میں حضرت عمر کول پوچھے کوئی علی دی شان دا قصیدہ اس آکے اپنے کول سنواواں یا رسالت ماب دی زبان اطہری چوں. میں کون دی زبان اطہری چوں؟ انہاں کون فرمایا انی سمعت رسول اللہ میں رسول کول سنیے قال رسول اللہ. رسول پہ فرمینین لو کان البحر مدادا والریاض اقلاما والجن حسابا والانس کتابا ما آسو فضائلک یا ابا الحسن. فرمایا سارے زمانے دے درخت کلمہ بڑھن سارے سمندر سے آئیاں بڑھن جن تے انسان لکھن والے ہوئن اے حسن دے بابا تیرے فضائل نہیں لکھ سکتے. میں کہا کیویں لکھن جدی ایک ضربت دا ثقلین مقابلہ نہیں کر. اللہ اکبر یا رسول اللہ. حیدری علی 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 میرا حیدر صفتر علی علی میرا حیدر صفتر علی حسنین کا بابا زہرا کا شوہر کعبے کا گوہر. ذرا اگلے بولو ذرا پچھلے بولو علی سب مل کر بولو للکار کے بولو نعرہ حیدری یا علی مدد حق ہے. قصیدہ اور پڑھا جو موڈ ہوئے تو پڑھا. میں حضرت عمر کول توجہ میں حضرت عثمان کول پوچھے کوئی علی دی شان دا قصیدہ. توجہ ہے. انہاں کہ اپنے کول سنواواں یا رسالت ماب کولوں میں کون دی زبان اطہری چوں. انہاں فرمایا انی سمعت رسول اللہ میں رسول کول سنیا قال رسول اللہ. رسول پہ فرمائیں وعلموا انہو لا یتم شرفون الا بولایت علی ابن ابی طالب. جنہوں نے عربی سمجھ نہیں آئی فرمایا یاد رکھو شک نہ کرنا لکھ دارا نانال شریف اس وقت تک بندے دی شرافت مکمل ہوندی نہیں جب تک دل چلی دی ولا نہ ہو. اللہم التماس ہے کہ انتظامیہ تھوڑ جگہ کہ تھوڑ جا جاؤ تاکہ باہر رمن والے جگہ مل جائے. تھوڑی کے قدم بسم اللہ کے تشریف لیا. صلوات بھی پڑھو نال باواز بلند محمد و آل محمد. میں قصیدہ اور پڑھا یہ موڈ ہے تو قصیدہ پڑھا. توجہ ہے. غور فرماؤ. میں ام المومنین بی بی عائشہ کول پوچھے کوئی علی دی شان دا قصیدہ. توجہ فرمائے. یہ قصیدہ نہ ہوئے تو میں مجرم. بی بی آدھے کہ رسول میرے حرم وچ موجود ہیں. فجاء علی بن ابی طالب.
علی ابن ابی طالب آئے فقام رسول اللہ علیہ مقام ہی رسول اپنے مقام تو اٹھے سینے نال علی نو لایا تے مسکرا کے کہا یا علی انت منی وانا من کا سر بلند کرو یا علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں یا علی لحموں کا لحم